جی بالکل، سوات میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس سے مختلف مقامات سے مختلف لوگوں کے پن سے اور ڈوبنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ریسکیو 1112 کے مطابق اب تک 18 افراد جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں، اور جس میں 4 افراد کی لاشیں جو ہے وہ نکال چکی ہے، اور 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1112 اور مقامی انتظامیہ پر مقامی لوگ شدید تنقید کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہید بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا صورتحال تھی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا اور کیا صورتحال تھی، اور یہ لوگ کیسے ڈوب گئے؟ جی، ہم ادھر موجود تھے۔ ریسکیو 1112 کو سارے لوگوں نے کال کیا، اور وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یار ہیلپ می۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی چیز نہیں تھا کہ ہم ان کو بچا سکے، اور انتظامیہ کا تو کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا، نہ ریسکیو والا نے فون نہیں اٹھایا۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ جب وہ ڈوب گئے تو اس کے بعد یہ لوگ آ گئے، وہ کہتے تھے کہ کہاں گئے۔ ہم نے کہا کہ یار ہم نے بہت فون کیا، کوشش کیا آپ لوگوں کی، لیکن آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی؟ ان لوگوں نے ادھر ہمیں بھی آواز دی تھی، اور ہر کسی کو کہہ رہا تھا کہ یار بچے اس میں، اور عورت بھی تھا اس میں، تو اس لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کرو، 1112 کو فون کرو۔ ہم نے 1112 کو بھی فون کیا، سارے لوگوں کو چیخ کر چلا کر ہم نے کہہ دیا کہ یار آ جاؤ، یہ بھی انسان ہے، اس کا مدد کرو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ہم جب صبح آئے تو 19 افراد یہاں پہنچ گئے تھے، ان میں پنجابی فیملیز بھی تھے اور پٹھان بھی تھے۔ تو ہم نے ریسکیو کو کال کیا تو وہ آ گئے، لیکن لیٹ آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، تو پھر وہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد ایک بندہ کر کے ہمارے سامنے بہہ گیا دریا میں۔ ادھر ناشتے کے گھر سے بیٹھے تھے، ناشتہ کر کے بچے سیلفی لینے کے گھر سے گئے، تب پانی نہیں تھا، وہ ٹھیلے کے اوپر کھڑے تھے، پانی سیلفی لے رہے تھے۔ اچانک سے ادھر سے باندھ کے ٹوٹا، پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ ادھر ہی کھڑے رہ گئے۔ ریسکیو والوں کو بہت دفعہ کال کی ہے، تقریباً یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے پروسیس چلتا ہوگا۔ ریسکیو بھی ٹیمیں آئی بھی تھی، ان کے پاس شاید وہ ساز و سامان مکمل نہیں تھا جو ریسکیو کر سکتے۔ گھنٹہ تو لگا دیا انہوں نے آتے، اور گھنٹہ لگا دیا، تھوڑا بہت یہاں کبھی رسا پھینکتے، باقی اندر نہیں گئے۔ ان کے سٹارٹ ہونے سے پہلے سارا کچھ ان کے سامنے ہی، ان کو دیکھتے سارا کچھ۔ ہماری فیملی سے 2 سسٹریں تھیں، ایک سسٹر کے تھے 4 بچے، ایک سسٹر کے تھے 2 بچے، اور ان دونوں سسٹر کی ایک بھابی تھی، اس بھابی کے بھی 3 بچے تھے اور ایک بھابی تھی، ٹوٹل افراد 10 ہیں۔ ایک فیملی اور بھی تھی، ان کے بھی 2-3 بچے تھے، ایک انکل جی تھے اور 2 ان کے بچے تھے۔ ہمارے 10 لوگ لاپتہ ہیں۔ ہم تحصیل ڈسکا شہر سے آئے ہیں، ضلع سیالکوٹ ہے۔ وہ ادھر ناشتہ کر کے سیلفی لینے کے لیے ادھر چلے گئے، تو اچانک پانی آ گیا۔ جب اچانک پانی آیا تو ہم نے ادھر کی انتظامیہ نے بہت کالیں کی ہیں 1122 کو، لیکن 1122 1 گھنٹے تک نہیں پہنچی۔ لیکن اس کے بعد وہ آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ پانی بہت تیز ہے، ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے ان کو بچانے کے لیے۔ وہ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد وہ چلے گئے ہیں، پھر آئے ہیں 15-20 منٹ بعد۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا، انہوں نے بولا ہمارے پاس وہ کشتی نہیں ہے، تو پھر وہ چلے گئے ہیں، دوبارہ نہیں آئے۔ دوبارہ اس وقت آئے ہیں کہ جب وہ سیلاب کی نظر ہو گئے بچے۔ جی بالکل، بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ریسکیو 1112 نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ لوگ جو ہے وہ شدید تنقید کر رہے ہیں۔ ایک طرف ریسکیو 1112 موقع پر وقت پر نہیں پہنچ سکے، دوسری طرف انتظامیہ کی بھی بہت بڑی غفلت ہے، کیونکہ یہ دریائے سوات جو ہے یہ اپنی حدود میں بہتا ہے، لیکن انتظامیہ کی سائے کے تلے یہاں پر مختلف کرش مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے، اور دریائے سوات میں مختلف بڑے بڑے کھڈے جو ہے وہ بنائے ہیں، جس سے روزانہ کی بنیاد پر جو سیاح آتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، اور ان کنوؤں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر موت کی آغوش میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ انتظامیہ اور ریسکیو 1112 پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ جی